اس ویڈیو میں ہم رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن، فاتح قسطنطنیہ یعنی سلطان فاتح، ہٹلر، سلطنت عثمانیہ اور سعودی عرب کے شہزادے سلمان بن عبدالعزیز کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان تمام کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ کسی بھی نام کا قرآن مجید میں آنا ہرگز اس کے اچھے یا برے ہونے کی نشانی نہیں ہے، جس طرح قرآن مجید میں ابو لہب اور فرعون کا نام بھی آیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آئیزیک نیوٹن، سلطان ابن سلمان اور ایڈوین ہبل کا نام قرآن مجید سے معلوم کیا تھا۔ ان ناموں کا قرآن مجید میں آنا صرف ایک وجہ سے ہے، وہ وجہ اس آیت میں ہے، اور یہ سب سے اہم ہے ہمارے اس موجودہ دور کے لحاظ سے۔ ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات آفاق میں بھی، یہ پوری کائنات جو ہے، آسمان اور زمین، آفاق، وفی انفسہم، ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی، یعنی ان ناموں کا بین الاقوامی سطح پر مشہور ہونا۔ صرف نام آ جانا کافی نہیں جب تک کہ ہمیں قرآن مجید سے میتھمیٹیکل ایویڈنس نہ مل جائے۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلمان بن عبدالعزیز کی۔ قرآن مجید کی یہ وہ آیت ہے جہاں سلمان کا ذکر آیا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سلمان لفظ آیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے آخر سے لے کر اس لفظ تک تمام الفاظ کو کاؤنٹ کریں تو یہ جواب آتا ہے 1935۔ اصل میں یہ سال سلمان بن عبدالعزیز کی پیدائش کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دسمبر 1935 کو ہی پیدا ہوئے ہیں۔ دسمبر کا مہینہ چونکہ 12واں مہینہ ہوتا ہے، اور اگر ہم اس سلمان لفظ سے لے کر آیت کے آخر تک تمام حروف کو گنیں تو یہ تعداد بھی 12 ہی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا اتفاقاً ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ انہی اصولوں پر قرآن مجید میں پیریڈک ٹیبل کے تمام ایلیمنٹس، دسیوں سائنسدانوں کے نام اور سینکڑوں نیومیریکل میتھمیٹیکل مینیکل موجود ہیں، جنہیں ہم آہستہ آہستہ ڈیکوڈ کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں اڈولف ہٹلر کی۔ اڈولف کا ذکر سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 251 میں آیا ہے۔ اس آیت کے 25 الفاظ میں سے لفظ نمبر 19 اور 20 کے درمیان اڈولف لفظ آتا ہے، جو کہ ہٹلر کا نام ہے، اور 19 اور 20 سے مراد یہاں 1920 ہے، جس میں ہٹلر نے نازی پارٹی کا نام رکھا تھا۔ پھر اسی آیت کے شروع میں نازی کا سیکوینس کچھ اس طرح ڈیکوڈ ہے۔ اس کے بعد نازی پارٹی 25 سال تک رہی، اور 25 ہی اس آیت میں موجود الفاظ کی تعداد ہے۔ نازی کا نام 1920 میں رکھا گیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے 19 اور 20 کے درمیان ہٹلر کا نام ہے، یعنی ہٹلر کے نام کی لوکیشن، نازی پارٹی کے قیام اور آیت میں موجود الفاظ کی تعداد نازی پارٹی کی عمر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے بعد ہٹلر کا نام 19 اور 20 لفظ کے درمیان میں آیا ہے۔ اگر ہم اس 19 اور 20 کو جمع کریں تو جواب آتا ہے 1939، اور 1939 وہ سال تھا جس سال ورلڈ وار 2 شروع ہوئی تھی، اور اگر ہم اس سورت کا نمبر دیکھیں تو اس سورت کا نمبر 2 ہے، جو کہ ورلڈ وار 2 کی طرف ہی اشارہ کر رہا ہے۔ اب آئیے اس آیت کے ترجمے پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں، تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی، اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو کرۂ ارض تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظالموں کو نہ روکا جائے تو وہ دنیا میں فساد پھیلاتے ہی جائیں گے۔ یہ نقطہ ہٹلر اور نازی پارٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور آیت میں آیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ جالوت ایک ظالم بادشاہ تھا جیسے ہٹلر، اور جالوت کا قتل ہونا اس کے خاتمے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آیت میں فساد اور جنگ کا ذکر ورلڈ وار 2 کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سلطنت عثمانیہ کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ لفظ عثمان ترتیب میں سورۃ انفال کی آیت نمبر 21 میں کچھ اس طرح ڈیکوڈ ہے، اور سورۃ انفال کے شروع سے لے کر اس لفظ تک تمام حروف کی تعداد 1299 ہے۔
اور عثمانی خلافت کی بنیاد 1299 میں ہی رکھی گئی تھی، یعنی یہ صورت غزوہ بدر کی جنگ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس کا موضوع فتح، طاقت اور جنگی حکمت عملی ہے۔ عثمانی خلافت بھی جہاد، فتوحات اور اصول پر قائم ہوئی۔ اب معلوم کرتے ہیں کہ کس طرح سلطان محمد دوم کا ذکر، مطلب سلطان محمد فاتح کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ سلطان محمد فاتح کا تعلق استنبول سے ہے، کیونکہ استنبول کی فتح کے بعد انہیں فاتح کا لقب دیا گیا تھا، تو ان کا نام فاتح کے نام سے سورت نمبر 28 کی آیت نمبر 76 میں آیا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں فاتح اور استنبول دونوں کا ذکر آیا ہے۔ میں پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ عرض بلد اور طول بلد یہ وہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی چیز کی لوکیشن دنیا کے نقشے میں ظاہر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان کو دیکھیں یا انڈیا کو دیکھیں تو ان کی لوکیشن کچھ اس طرح دنیا کے نقشے پر ہے۔ اس طرح اگر ہم استنبول کی لوکیشن دیکھیں تو دنیا کے نقشے پر استنبول کی لوکیشن 28 عرض بلد ہے اور 29 طول بلد ہے۔ 28 عرض بلد کا تعلق سورت نمبر سے ہے، کیونکہ یہ سیکوینس سورت نمبر 28 میں آیا ہے، اور 29 طول بلد کا تعلق آیت نمبر سے ہے۔ کچھ اس طرح یہ آیت قرآن مجید کے آخر سے لے کر 2909 نمبر پر ہے، اور 29.09 استنبول کا طول بلد ہے۔ اس آیت میں موجود الفاظ کی تعداد 29 ہے، اور 29 تاریخ وہ تاریخ ہے جب استنبول کو فتح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آیت کے شروع سے لے کر فاتح لفظ تک اگر الفاظ کی تعداد کو گنا جائے تو یہ 14 الفاظ ہیں، اور اگر حروف کو گنا جائے تو یہ 51 حروف ہیں، یعنی 1451۔ اور یہ وہی سال ہے جب سلطان محمد فاتح مستقل طور پر سلطان بنے تھے، اور 1451 ہی وہی سال ہے جب قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے تیاری شروع کی گئی تھی۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں پیوٹن کی۔ پیوٹن کا لفظ قرآن مجید کی اس آیت میں آیا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پیوٹن کی ترتیب ہے۔ اس پیوٹن لفظ کو اگر دیکھا جائے تو سورت کے آخر سے لے کر اس تک کا نمبر 1999 ہے، اور یہ وہی تاریخ ہے جب پیوٹن پہلی دفعہ رشیا کا وزیر اعظم بنا تھا۔ کیا یہ سب اتفاق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ خالق حقیقی کی وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا علم ڈیکوڈ ہے، اور یہ چینل انہی موضوعوں کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔